جی آسٹریلیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو سود کے نظام سے نہیں بچا سکتے، تو ہم یہاں پر پراپرٹیز وغیرہ اور کریڈٹ کارڈز وغیرہ اگر حاصل کرنا چاہیں اور جو آسٹریلین بینکس ہیں ان کے اندر ملازمت کرنا چاہیں تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس سے آپ پاکستان میں بھی نہیں بچا سکتے، اس کا آسٹریلیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملکوں میں بینکاری کا نظام بالکل پاکیزہ ہو گیا ہے، اس میں بہت سی خرابیاں ابھی بھی باقی ہیں. یعنی یہ مہاجنی سود کی طرح تو نہیں رہا، اور بڑی حد تک اس میں اصلاحات ہو گئی ہیں، بلکہ مغربی ملکوں میں کچھ زیادہ اصلاحات ہو گئی، ہمارے ہاں بھی اتنی نہیں ہوئی. یہ بتدریج اصلاحات کی طرف بڑھ رہا ہے، اس میں ہمیں بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اور اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. تو آپ جس ماحول میں بھی ہیں اس میں آپ کو یہ مشکلات پیش آ سکتی ہیں. خاص سود کے معاملے میں چند چیزیں جان لیجیے جو بڑی غلط فہمی کا باعث بنتی ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ممنوع قرار دیا ہے وہ قرض پر سود لینا ہے. قرض پر فائنانسنگ زیر بحث نہیں ہے، انویسٹمنٹ زیر بحث نہیں ہے، بلکہ قرض پر. قرض خواہ آپ نے کاروبار کے لیے کسی کو دیا ہے یا آپ نے کسی ذاتی ضرورت کے لیے دیا ہے، قرض پر اگر آپ منفعت کا مطالبہ کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا. اسی کو سود کہتے ہیں. قرض پر منفعت کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. قرض کس چیز کا ہوتا ہے؟ ہمیشہ کنزیومیبل چیزوں کا ہوتا ہے، یعنی قرض یوزیبل چیزوں کا نہیں ہوتا. وہ ادھار دی جائیں گی تو ان کا کرایہ آپ وصول کرتے ہیں. آپ مکان دیتے ہیں، آپ گاڑی دیتے ہیں، آپ کسی کو میز کرسی دیتے ہیں. تو اس لیے سود کا تعلق بھی تمام تر کنزیومیبل چیزوں سے ہے. جب کوئی پیسہ دینے والا اپنے پیسے کو شے میں تبدیل کر دیتا ہے، یعنی اسے یوزیبل چیز بنا دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر بینک آپ کو 50 کروڑ روپیہ نہیں دیتا، مکان دے دیتا ہے. 5-10 لاکھ روپیہ نہیں دیتا، گاڑی دے دیتا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کنزیومیبل چیز کو یوزیبل چیز میں بدل دیا. جیسے ہی یوزیبل چیز میں بدل دیا جاتا ہے تو پھر سود ختم ہو جاتا ہے. پھر جو آپ زائد دے رہے ہوتے ہیں وہ اس کے استعمال کا کرایہ ہے. تو اس لیے آپ مکان لیں، آپ گاڑی لیں، آپ مشینری لیں، اس پر جو کچھ بھی آپ سے بینک زائد دے رہا ہوتا ہے اس میں کوئی چیز ممنوع نہیں ہے، کوئی چیز حرام نہیں ہے. یوزیبل چیزوں کے معاملے میں یہی قاعدہ ہے. اگر آپ قسطوں پر کوئی چیز بیچ رہے ہیں اس میں بھی اگر آپ یوزیبل چیزیں بیچ رہے ہیں تو ان کی ادھار کی اور نقد کی قیمت الگ الگ ہو سکتی ہے. اس لیے کہ جو یوزیبل چیزیں ہیں ان کا کرایہ لینے کا اللہ نے بھی حق دیا ہے، عقل بھی کہتی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ فرق سمجھ لیجئے، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں. کسی یوزیبل چیز میں، کسی قابل استعمال چیز میں سود نہیں ہوتا. آپ مکان لیتے ہیں، مارٹگیج کا اصول ہے یہاں پر. آپ اگر غور کریں تو یہ بہت بڑا احسان کا معاملہ ہے جو آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے. یعنی سود کو تو ظلم اور ناانصافی کی وجہ سے ممنوع قرار دیا گیا ہے. آپ سوچیں خود تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کا ایک مکان ہو اور آپ مجھے کرائے پر دیں اور یہ کہیں کہ اگر تم اس کا 50,000 روپیہ کرایہ دو گے تو ساتھ 50,000 روپے کی قسط دے دیا کرو، آج کی قیمت جب پوری ہو جائے گی مکان تمہارا ہو جائے گا. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس میں ظلم کا کیا پہلو ہے؟ یہ سر سر احسان ہے. تو اس وجہ سے نہ مارٹگیج کے معاملے میں کوئی حرمت ہے، نہ گاڑی لینے میں، نہ کسی اور چیز میں. البتہ جب آپ روپیہ لیتے ہیں تو چونکہ روپیہ استعمال نہیں کیا جا سکتا اس کے وجود کو قائم رکھ کے، وہ فنا ہو جاتا ہے، یعنی اس نے خرچ ہو جانا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر منفعت لینے کو منع کر دیا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ سود کنزیومیبل چیزوں میں ہوتا ہے، یہ یوزیبل چیزوں میں نہیں ہوتا. اس فرق کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بات لوگوں کو بتاؤں اور سمجھاؤں تاکہ وہ اپنے ذاتی معاملات میں بھی اس کو سمجھ لیں. سود کا کوئی تعلق کسی یوزیبل چیز سے نہیں ہوتا، وہ کنزیومیبل چیزوں میں ہے جو اپنے وجود کو فنا کر دیتی ہیں. آپ سے میں نے پھل لیا، قرض لیا، کھا لیا، آٹا لیا، کھا لیا، روپیہ لیا، خرچ کر لیا، مجھے اب دوبارہ پیدا کر کے آپ کو دینا ہے. کوئی محنت کروں گا، کہیں سے لاؤں گا. میں نے آپ سے مکان کرائے پر لیا، میں نے آپ سے گاڑی کرائے پر لیا، اب جب چاہیں گے واپس کر دوں گا آپ کو. تو اس لیے سود کا تعلق کنزیومیبل چیزوں سے ہے، یوزیبل قابل استعمال چیزوں میں سود نہیں ہوتا. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی موقع پر سود پر قرض لینا پڑ جائے، یعنی قرض پر منفعت لینا یہ سود ہے اور یہ بالکل حرام ہے. لیکن اگر کسی وقت دینا پڑ جائے
تو یہ اصلاً حرام نہیں ہے. قرآن مجید کو پڑھ لیجئے, اس نے کسی جگہ اس پر کوئی نکیر نہیں کی. لوگوں کو ایک حدیث کو سمجھنے سے غلط فہمی ہوئی ہے. یعنی جب آپ سود دیتے ہیں تو آپ اپنے جائز کمائے ہوئے پیسے میں سے دیتے ہیں, کسی کا ناجائز مال لیتے نہیں ہیں. تو اس وجہ سے اس کی حرمت کے بارے میں جو عام خیال پیدا ہو گیا ہے اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ جو بات ہے میں نے مختصر طور پر بیان کر دی. آپ اگر اس کو تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو میری کتاب مقامات میں سود کا مسئلہ کے عنوان سے جو میرا آرٹیکل ہے اس کو آپ پڑھ لیجئے. وہ انگریزی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, دونوں زبانوں میں آپ کو مل جائے.